ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہہ دیتے ہیں کہ الخیر و شر، خیر و شر دونوں معاذ اللہ اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں جب اللہ کہتا ہے نا کہ خیر اور شر میری طرف سے ہے، یعنی اللہ فرما یہ رہا ہے کہ خیر میں بھیجتا ہوں، اگر میں خیر روک لوں تو شر ہی شر ہے۔ پھر بھی پہنچا نہیں پایا، تھوڑی سی اور توجہ کیجئے گا۔ تو اللہ کی طرف سے صرف خیر ہے، یہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا خیر اللہ کی طرف سے۔ میں نے کسی مقام پہ، کیونکہ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ مختلف امام بارگاہوں کے پورے کراچی کے لوگ موجود ہیں، کسی مقام پہ کسی امام بارگاہ میں نے یہ مثال پیش کی تھی، دوبارہ پیش کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچا پاؤں۔ زمین پہ جتنی روشنی ہے وہ سورج سے ہے، جتنی زمین پہ روشنی ہے وہ سورج سے ہے، لیکن جو اندھیرا ہے وہ زمین کا اپنا۔ سارا مجمع تھوڑی توجہ کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، سورج میں صرف روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہے۔ زمین میں جتنی روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے، اندھیرا اپنی وجہ سے، سورج کی وجہ سے نہیں، کیونکہ سورج میں اندھیرا ہے ہی نہیں، سورج میں صرف روشنی ہے۔ تھوڑی سی توجہ، یہ زمین ہے، یہ سورج، سورج میں صرف روشنی ہے، تو جتنی زمین میں روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے، اور جو اندھیرا ہے وہ اپنی وجہ سے۔ زمین گھومتی رہتی ہے، جب سورج کا رخ کر لیتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، جب سورج سے رخ پھیر لیتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو جتنی روشنی ہے زمین میں وہ سورج کی وجہ سے، جتنا اندھیرا ہے وہ اپنی وجہ سے، کیونکہ سورج میں اندھیرا نہیں ہے، صرف روشنی ہے۔ تو اب جتنی ہمارے پاس خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے، جتنی خیر ہے اللہ کی طرف سے، جو شر ہے ہمارا اپنا ہے، نہیں ہے لوگ۔ جب ہم اللہ کا رخ کرتے ہیں تو خیر ملتی ہے، جب رخ پھیر لیتے ہیں تو شر میں چلے جاتے ہیں۔ مجمع نہیں ہے، توجہ بھئی، اللہ ایک مخصوص جگہ میں نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے، اللہ میں صرف خیر ہے۔ ہم جب رخ پھیر لیں تو شر ہمارا اپنا۔ اب اللہ وجود ہے، جسم نہیں، لیکن اس نے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جنہیں کہا یہ ہے وجہ اللہ۔ جب ہم ان کا رخ کرتے ہیں تو خیر ملتی ہے، جب ان سے رخ پھیر لیں تو شر۔ بات پہنچ رہی ہے جانے گرام؟ تو اللہ جسم نہیں ہے، کچھ ایسی مخلوقات ہیں جنہیں اس نے فرمایا یہ ہے وجہ اللہ، یہ ہے عین اللہ، یہ ہے لسان اللہ۔ تو اب جو ان کی طرف رخ کر لے گا وہ خیر میں چلا جائے گا، اور جو ان سے رخ پھیرے گا وہ شر میں چلا جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا یہ محرم سفر میں خیر زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ رخ حسین کی طرف ہوتا ہے۔ میں محبتوں کا ممنون ہوں، دوبارہ حدیث کو سنیے گا، ترجمہ کر رہا۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلیہ۔ میں پوری رات کا سفر کر کے آج ہی شام پہنچا ہوں، تو جو پیش کروں گا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیجئے گا۔ میں خاص طور سے جو ایک دن پہلے آیا ہوں وہ مرحوم کی اس چہلوں کی مجلس کے لیے خاص طور سے آیا، کہ ان کے خانوادے نے درخواست کی تھی ہو جیسے بھی ہو آپ مجلس پڑھیے گا۔ میں ان سے ملنے بھی گیا تھا، اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ آئیں ذرا حدیث کو دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ تو اب چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا ہے، اللہ سب کی خیر چاہتا،
اللہ ہر بندے کی خیر چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی خود ہی خیر نہ چاہتا ہو، قصور اللہ کا نہیں بندے کا ہے، نہیں پہنچا پایا۔ میں مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میں اپنی انگوٹھی اتار کے کسی مومن کو ہدیہ کر دوں اس امام بارگاہ میں، وہ انگوٹھی یہاں پہ پھینک کے چلے جائیں، تو کیا کروں گا میں انگوٹھی فوراً اٹھا لوں گا، کیونکہ مجھے قدر ہے، وہ انگوٹھی میں اٹھا لوں گا کیونکہ میری انگوٹھی ہے، مجھے اس کی قدر ہے۔ تو اب میں نے انگوٹھی دے دی تھی، انہوں نے کیونکہ پھینک دی، قبول نہیں کی، میں واپس لے جاؤں گا۔ اللہ ہدایت بھیجتا ہے، اللہ خیر بھیجتا ہے، اگر کوئی قبول نہ کرے، اگر پذیرائی نہ ہو، توجہ رہے، بات پہنچ گئی؟ بھئی بزرگوں کی دعائیں چاہیے مجھے، اپنے سارے بھائیوں کی، میرے بچوں کی، اعزان گرامی۔ تو اب اللہ ہدایت بھیجتا ہے، کوئی ہدایت رد کر دے، اللہ خیر بھیجتا ہے، کوئی ہدایت قبول نہ کرے، خیر قبول نہ کرے، اللہ ولایت بھیجتا ہے، کوئی ولایت قبول نہ کرے، تو اللہ جانتا ہے نا ارزش کیا ہے، تو وہ واپس لے لیتا کہ اس کو نہیں دوں گا۔ تو اب اللہ نے خیر بھیجی، کسی نے قبول نہیں کی، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدر و منزلت ارزش جانتا، اس بندے سے دور کر دے گا۔ توجہ رہے، اب چھٹے امام فرماتے ہیں، دوبارہ غور سے سنیے گا، اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، پہنچ گئے، میں نے ترجمہ ہی نہیں کیا، میں نے ترجمہ ہی نہیں کیا، بھئی امام فرما رہے ہیں، صادق آل محمد فرما رہے ہیں، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا اس کے دل میں اپنے حسین کی محبت اتار دیتا۔ اذا اراد اللہ عبدا خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، عطا نہیں کرتا، اتار دیتا۔ بھئی یہ جو اردو دان طبقہ ہے وہ پہنچ جائے گا، ایک ہے عطا کرنا، بخش دینا، ایک ہے اتارنا۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے، نہیں ہے لوگ، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، نور سورج سے اتر کے زمین پہ آتا ہے، علم اللہ دلوں میں اتارتا ہے، جیسے علم اللہ اتارتا ہے، جیسے قرآن اللہ نے اتارا ہے، ویسے ہی قذف فی قلبہ حب الحسین، دلوں میں اللہ حسین کی محبت اتارتا ہے۔ امام حسین کی محبت اللہ دلوں میں اتارتا ہے۔ قذف فی قلبہ حب الحسین، بس اتنا ہی نہیں، امام فرماتے ہیں دو چیزیں، کچھ لوگ پہنچ گئے، قذف فی قلبہ حب الحسین وحب الزیارت، اللہ دو چیزیں دل میں اتار دیتا، ایک حسین کی محبت، دوسرے حسین کی زیارت کی محبت۔ دو چیزیں امام نے گنوائی ہیں، میں ممنون ہوں، آپ میں ممنون ہوں سب کا، دو چیزیں، ایک تو حسین کی محبت دل میں اتار، اچھا محبت بس نہیں، وحب زیارت، اور حسین کی زیارت کی محبت۔ زیارت کہا جاتا ہے دیدار کو، کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، زیارت کہتے ہیں دیدار کو۔ بھئی ہم ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، میں چاہتا تھا آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤں، زیارت ہے دیدار۔ ہم جو کربلا جاتے ہیں قبر کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، دیدار کے لیے جاتے ہیں۔